السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالت حیض میں اور حالت نفاس میں عورت کے لیے کن کاموں کا کرنا جائز ہے اور کن کاموں کا کرنا جائز نہیں ہے یا مکروہ ہے، وہ سارے مسائل اس ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے مکمل طور پر ان مسائل کو سمجھیں اور اچھی طریقے سے ان کو یاد رکھ لیں، کیونکہ حیض و نفاس کے مسائل اکثر عورتوں کو معلوم نہیں ہوتے ہیں اور وہ معلوم کرنے سے بھی شرماتی ہیں، حالانکہ مسئلہ معلوم کرنے میں نہیں شرمانا چاہیے۔ ہاں، اس طرح کے مسائل ہر آدمی سے نہیں معلوم کر سکتی، بلکہ اپنے شوہر سے کہہ کر کے وہ مسائل معلوم کرے۔ شوہر جا کر کسی عالم سے معلوم کر کے پھر آ کر مسئلہ بتائے گا، یا کوئی استانی ہے، معلمہ ہیں جن کو ان تمام مسائل کا علم ہے، ان سے آپ معلوم کر سکتی ہیں۔ بہرحال حیض کے مسائل کتابوں کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں، ان کو پڑھ کر بھی آپ مسائل کو جان سکتی ہیں۔ حیض کم سے کم 3 دن آتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک آتا ہے۔ تو حالت حیض میں سب سے پہلے پوچھا جانے والا سوال قرآن کریم کی تلاوت سے متعلق ہے۔ حالت حیض میں، حالت نفاس میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ حالت حیض یعنی ماہانہ جو عورت کو ایک مرتبہ خون آتا ہے، کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک آتا ہے، اس کو حالت حیض کہتے ہیں، مینسس بھی بولتے ہیں، ڈیٹ بھی بولتے ہیں، پیریڈز بھی بولتے ہیں۔ اور حالت نفاس کا مطلب ڈیلیوری کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے، اس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے، کوئی اس کا وقت کم سے کم متعین نہیں ہے، زیادہ کی مدت متعین ہے کہ عورت کو نفاس کا خون زیادہ سے زیادہ 40 دن تک آ سکتا ہے۔ بہرحال حیض اور نفاس کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا حیض اور نفاس کی حالت میں ناجائز ہے، حرام ہے، بلکہ قرآن کریم کو حیض اور نفاس کی حالت میں چھونا، ٹچ کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کریم کسی تغرے میں لکھا ہوا ہے، جیسے گھروں کے اندر دیواروں پر ٹانگنے کے لیے کوئی تغرا ہوتا ہے، شیشے کا بنا ہوا یا لکڑی کا بنا ہوا یا پلاسٹک وغیرہ کا، اور اس میں آیت الکرسی، سورہ یاسین، یا کوئی برتن ہے کٹورا، اس میں بھی اس طرح کی کچھ صورتیں وغیرہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کو اگر ضرورت کے وقت میں چھونا پڑ جائے تو تغرے کا جو کارنر ہے، بارڈر، اس کو پکڑ سکتی ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ کپڑے سے ٹچ کریں، کپڑے سے ٹچ کریں تو بہتر ہے۔ کپڑا اگر نہیں ہے، تغرے کو ڈائریکٹ ٹچ کیا تو تغرے کا جو کارنر ہے اس کو پکڑ کر کے ٹچ کرنا چاہیے اور وہاں سے ہٹانا چاہیے، اور اس کو صاف کرنے کی ضرورت پڑ گئی اور اسی دن ضرورت پڑ گئی تو کپڑا اس کے اوپر پھیرا جا سکتا ہے، اپنا ہاتھ اس کو نہیں لگانا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت اس تغرے کے اوپر، اس کیلنڈر کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال تو قرآن کریم کو حیض اور نفاس کی حالت میں چھونا اور تلاوت کرنا، پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، کسی کپڑے سے قرآن کو ٹچ کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بچی پڑھ رہی تھی قرآن کریم، وہ پڑھ کر کے کتاب رکھ کر چلی گئی، اب وہ پتہ نہیں کب آئے گی، بھول کر کے چلی گئی اسکول، اب ماں ناپاکی کی حالت میں ہے، حیض اور نفاس کی حالت میں ہے، قرآن کو اٹھا کر اوپر رکھنا ہے، تو اپنے جسم پر جو کپڑے ہیں ان کپڑوں کے علاوہ الگ سے کوئی کپڑا لے، کوئی اوڑھنی ہے، کوئی پاک تولیہ ہے، یا اور کوئی کپڑا ہے، ٹیشو پیپر ہے، اچھا موٹا سا ٹیشو پیپر ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو لے کر کے قرآن کریم کو اٹھا کر رکھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں 2 طرح کی آیتیں ہیں، ایک
وہ آیات جن میں دعا کا معنی موجود ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، اس طرح کی جتنی بھی آیتیں ہیں جس میں دعا کا معنی، دعا کا ٹرانسلیشن ان آیات میں موجود ہے، ان آیات کا ترجمہ اگر دیکھیں گے تو اس میں دعا کا معنی نکل آتا ہے، تو پھر ایسی آیتوں کو عورت دعا کی نیت سے پڑھنا چاہے تو بالکل جائز ہے۔ مثال کے طور پر عورت حیض اور نفاس کی حالت میں ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ اللہ سے دعا مانگ رہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا، بالکل جائز ہے۔ یا تسبیح پڑھ رہی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بالکل جائز ہے، کیونکہ اس کے اندر دعا کا معنی موجود ہے اس آیت کے اندر، لہٰذا ان آیات کو دعا کی نیت سے، ذکر کی نیت سے پڑھ سکتی ہے۔ رہی بات وہ آیات جن میں دعا کا معنی موجود نہیں ہے، جیسے تبت یدا ابی لہب وقال فرعون، اس طرح کی جو آیات ہیں جس میں دعا کا کوئی معنی موجود نہیں ہے، تو ان آیات کو عورت حیض اور نفاس کی حالت میں نہیں پڑھ سکتی ہے۔ اگر کبھی پڑھنا پڑ جائے، جیسے روزانہ کا کسی عورت کا معمول ہے کہ وہ کوئی آیت 100 مرتبہ پڑھا کرتی تھی اور اس میں دعا کا معنی موجود نہیں ہے، مثال کے طور پر یہی لے لیجئے تبت یدا ابی لہب، سورہ لہب، اس میں کوئی دعا کا معنی موجود نہیں ہے، جیسے قل یا ایھا الکافرون، اس میں کوئی دعا کا معنی موجود نہیں ہے۔ اگر عورت کا معمول ہے روزانہ اس کو پڑھنے کا کہ وہ 3 مرتبہ اس کو پڑھا کرتی تھی، تو پھر وہ ان صورتوں کو دعا کی نیت سے پڑھے، باضابطہ دعا کی نیت دل میں کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا جب پڑھتی ہے تو آٹومیٹکلی دل کے اندر دعا کی نیت آ ہی جاتی ہے، اس میں بھی دعا کی نیت کر لینی چاہیے، لیکن وہ صورتیں، وہ آیات جن کا معنی دعا کا نہیں ہے، ان کو اگر پڑھنا ہے تو دل میں باضابطہ دعا کی نیت کرتے ہوئے ان صورتوں کو اور ان آیتوں کو پڑھے، لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہے، ایک اس میں شرط ہے کہ وہ آیتیں چھوٹی ہونی چاہیے۔ لمبی لمبی آیتیں اس طرح کی ہوں تو ان کو دعا کی نیت سے بھی نہیں پڑھ سکتی۔ بعض عورتوں کا معمول ہوتا ہے روزانہ آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر کے اور سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر کے سونا، اس کی ان کو عادت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ کافرون، آیت الکرسی اور سورہ اخلاص، تو ان تمام صورتوں کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں۔ تو جن آیات میں دعا کا معنی موجود نہیں ہے یا حمد کا اور اللہ کے ذکر کا معنی موجود نہیں ہے، تو ایسی آیات اگر لمبی ہوں تو ان کو پڑھنا منع ہے، اور اگر ایسی آیات چھوٹی ہوں تو ان کو دعا کی نیت سے، ذکر کی نیت سے پڑھ سکتی ہے۔ اور ایک مسئلہ اکثر عورتیں پوچھتی ہیں کہ بچہ ہے ماں کے پاس پڑھنے والا، ڈیلی پڑھتا ہے، اگر حیض اور نفاس کی حالت میں ماں ہے اور بچے کو سبق نہ پڑھائے تو پھر بچے کا بہت نقصان ہو جائے گا۔ یا اسی طرح مدرسے میں پڑھانے والی کوئی معلمہ ہے یا مکتب میں بچوں کو پڑھانے والی کوئی معلمہ ہے، اب وہ کیا کرے؟ قرآن کریم تو وہ پڑھ نہیں سکتی۔ تو اس کے لیے علماء کرام نے حل بتایا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی مجبوری ہو کہ آپ کی جگہ کوئی دوسری عورت پڑھانے والی نہ ہو، یا ہو لیکن بچہ وہاں نہیں پڑھ پاتا یا اس کا نقصان ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں کیا کرے کہ قرآن کریم کی جہاں آیت بچوں کو پڑھانا ہو اس کو کاٹ کاٹ کر کے پڑھائے۔ مثال کے طور پر قل، پھر بچہ بولے گا قل، پھر ماں کہلوائے یا ایھل، پھر بچہ بولے گا یا ایھل، پھر ماں بولے گی کافرون، پھر بچہ بولے گا کافرون۔ اس طرح کاٹ کاٹ کر کے پڑھائے، ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے عورت پڑھائے، زیادہ سے زیادہ 2 لفظ ملا کر کے پڑھا سکتی ہے۔ پوری آیت یا آدھے سے زیادہ آیت کو ملا کر کے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔
اور ایسے ہی منزل ایک چھوٹی سی کتاب آتی ہے جس میں بہت ساری صورتیں ہیں، تو ان میں چونکہ ایسی صورتیں بھی ہیں اکثر جن کے اندر دعا کا معنی اور مفہوم موجود نہیں ہے، اس لیے حیض اور نفاس کی حالت میں منزل کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، منزل میں سے وہ صورتیں جن کے اندر دعا کا معنی موجود ہے اس کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے، جیسے سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، ان کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے۔ یہ ہو گیا پڑھنا، چھونا تو بالکل جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم کو عورت ڈائریکٹ حیض اور نفاس کی حالت میں ڈائریکٹ اپنے ہاتھ سے ٹچ نہیں کر سکتی، بالکل حرام ہے۔ ہاں، کسی کپڑے سے جو کہ جسم کے کپڑوں کے علاوہ ہو، بعض عورتیں مثال کے طور پر اوڑھنی ہے اسی سے قرآن کو پکڑ لیتی ہیں، جسم پر بھی اوڑھنی ڈلی ہوئی ہے اور اسی سے قرآن کو ٹچ کر رہے ہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ تو بغیر کسی کپڑے کے عورت قرآن کریم کو ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ اسی طرح بعض عورتیں پوچھتی ہیں کہ حالت حیض میں قرآن کریم کو ٹائپ کرنا کیسا ہے، کمپیوٹر پر یا موبائل پر ٹائپ کرنا کیسا ہے؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ حالت حیض میں قرآن کریم کو ٹائپ کرنا پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے۔ ہاں، بہت زیادہ ضرورت پیش آ گئی ہے اور ٹائپ کرنا ہی پڑ گیا تو ٹائپ کر سکتی ہے، کمپیوٹر کے ذریعے ٹائپ کر سکتی ہے جبکہ زیادہ ضرورت پیش آ جائے، ورنہ تو ٹائپ نہیں کرنا چاہیے اور پاک ہونے تک انتظار کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت کے علاوہ دوسری چیزوں کو فی الحال ٹائپ کر لیں، جب پاک ہو جائیں اس وقت قرآن کریم کی آیات کو ٹائپ کر لیا کریں یا قرآن کریم کی آیات دوسروں کے ذریعے ٹائپ کرا لیں۔ بہرحال قرآن کریم کی تلاوت سے متعلق یہ مسئلہ آپ کو اچھی طریقے سے میرے خیال سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ذکر و اذکار ہیں، لا الہ الا اللہ ہے، حدیث کے اندر موجود دعائیں ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اس طرح کی جتنی بھی دعائیں ہیں حدیث سے جو ثابت ہیں ان سب کو حالت حیض میں عورت پڑھ سکتی ہے۔ اور اسی طرح استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور درود شریف ہے، آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اسی طریقے سے درود پاک ہے، کلمہ طیبہ ہے، اور 5 کلمے ہیں، یہ سب عورت حالت حیض میں پڑھ سکتی ہے۔ البتہ جو آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو پڑھتے وقت دل میں باضابطہ نیت کرے کہ میں دعا کی نیت سے اس کو پڑھ رہی ہوں۔ ایسے ہی قرآن کریم میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، اس کو بھی عورتیں پڑھتی ہیں، اس میں بھی دعا کی نیت کر لیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی پوچھتی ہیں عورتیں کہ حالت حیض میں اذان کا جواب دینا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، اور حالت حیض میں سلام کا جواب دینا اور سلام کرنا بھی جائز ہے۔ حالت حیض میں کھانا پکانا اور سب کے ساتھ مل بیٹھ کر ایک برتن میں ایک پلیٹ میں کھانا بالکل جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بعض عورتیں ایسی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر حیض آ گیا تو اب اس کو بالکل الگ تھلگ رہنا ہے۔ بعض جگہ اس طرح ہوتا ہے کہ عورت اگر دوسرے کے گھر جانا چاہتی ہے، وہ جاتی ہے تو حیض کی وجہ سے وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہوتی، باہر کھڑی رہتی ہے، باہر سے ہی سامان مانگ لیتی ہے۔ گھر والے جب پوچھتے ہیں کیا ہوا اندر آ جاؤ، تو وہ عورت بولتی ہے نہیں میں تھوڑا پیریڈ چل رہے ہیں، میں ناپاک ہوں، اندر نہیں آ سکتی۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ سب غیروں کے رسم و رواج ہیں، اسلام کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حالت حیض میں عورت کھانا بھی بنا سکتی ہے، بچے کو کھلا بھی سکتی ہے، شوہر کو بھی کھلا سکتی ہے، اور دوسروں کے گھر میں ضرورت کے وقت میں اندر تک جانا آنا، حتیٰ کہ جس کمرے میں نماز پڑھی جاتی ہے اس کمرے میں بھی عورت حیض کی حالت میں جا سکتی ہے، کیونکہ پیر میں ہاتھ میں کہاں ناپاکی ہے، کہیں بھی نہیں ہے، بالکل جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور قرآن کریم گھر میں کوئی بچہ پڑھ رہا ہے، بیٹا پڑھ رہا ہے یا چھوٹی بچی پڑھ رہی ہے، ماں بیٹھ کر کے اس قرآن کو سن سکتی ہے اور قرآن کو دیکھ بھی سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح حیض اور نفاس کی حالت میں ایک مسئلہ سمجھ لیں
کہ بچہ قرآن پڑھتے پڑھتے سجدے کی آیت بھی پڑھ دیا، اب عورت نے حیض اور نفاس کی حالت میں اس سجدے کی آیت کو سنا تو اس عورت کے اوپر سجدہ واجب نہیں ہوتا، سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ ہاں جو مرد پڑھ رہا ہے اس کے اوپر تو سجدہ تلاوت واجب ہے، لیکن جو عورت ناپاک ہے اس نے سجدہ تلاوت کو سنا تو عورت کے اوپر ناپاکی کی وجہ سے سجدہ تلاوت واجب ہی نہیں ہوتا، نہ اب واجب ہے نہ بعد میں قضا کرنے کی ضرورت ہے، نہیں بالکل بھی نہ اب سجدہ واجب ہوتا ہے اور نہ ہی پاک ہونے کے بعد بالکل واجب نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو حیض اور نفاس کی حالت میں عورت ہے یہ خود اگر سجدے کی کوئی آیت پڑھ دے، بچے کو پڑھاتے پڑھاتے ایک ایک لفظ کر کے وہ پڑھا دے، تب بھی اس عورت کے اوپر سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی دوسرا آدمی بیٹھا ہے اس نے حیض اور نفاس کی حالت میں جو عورت ہے اس سے کوئی سجدے کی آیت کو سن لے تو اس مرد کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، یہ اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ حیض اور نفاس کی حالت میں ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ اس کو علماء کرام نے مکروہ لکھا ہے، کیونکہ عورت ابھی ناپاک ہے اس لیے پاک ہونے تک انتظار کرے، پاک ہونے کے بعد ہی ناخن کو اور بغل کے بال، ناف کے بال ان سب کو کاٹے۔ جیسے آدمی ناپاک ہوتا ہے جنابت کی حالت جس کو بولتے ہیں، اس حالت میں ناخن کو کاٹنا مکروہ ہے، اسی طرح حیض اور نفاس کی حالت میں بھی ناخن کو کاٹنا مکروہ ہے۔ حیض اور نفاس کی حالت میں فضائل اعمال کا پڑھنا، منتخب احادیث کا پڑھنا، بہشتی زیور اور اسی طرح تفسیر پڑھنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے ان تمام کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ ان میں جہاں قرآن کریم کی آیات ہوں، ان کتابوں میں جہاں قرآن کریم کی آیات ہوں بیچ بیچ میں کہیں کہیں، تو وہاں آیات کے پاس اپنا ہاتھ یہ عورت نہیں لے جا سکتی، بلکہ اس کاغذ کا جو کنارہ ہے لاسٹ پارٹ وہاں پکڑ کر کے وہ پنہ آگے پیچھے کر سکتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت جہاں پر لکھی ہوئی ہو وہاں ہاتھ نہیں لگانا ہے، اور قرآن کو پڑھنا بھی نہیں ہے۔ ہاں عربی میں حدیث موجود ہے، حدیث کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، لیکن اس میں بھی قرآن کریم کی کوئی آیت ہو اس کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عورتیں تعلیم کرتی ہیں، سب کو تعلیم کرا سکتی ہیں، تفسیر بیان کرتی ہیں، تو قرآن کو پڑھے بغیر صرف اس کا ترجمہ اور مطلب بیان کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح حیض اور نفاس کی حالت میں دینی مجالس میں شرکت کرنا بھی جائز ہے، یعنی کسی جگہ، کسی مکان میں، کسی ہال میں عورتوں کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے، عورت ناپاک ہے وہ جا سکتی ہے، بیان سن سکتی ہے، چاہے قرآن اس میں بولا جائے، چاہے حدیث اس میں پڑھی جائے، سب سننا جائز ہے۔ البتہ وہ پروگرام اگر کسی مسجد میں ہو اور مسجد میں عورتوں کے لیے کہیں آنے کے لیے انتظام کیا گیا ہو تو چونکہ مسجد ہے وہاں ناپاک عورتوں کو جانا اور بیان سننا جائز نہیں ہے۔ مسجد سے ہٹ کر اگر پروگرام ہو رہا ہو وہاں پر عورت جا کر کے بیان سن سکتی ہے۔ حیض اور نفاس کی حالت میں جماع کرنا کیسا ہے؟ یعنی شوہر سے ہم بستری کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر کبھی حیض اور نفاس کی حالت میں عورت سے غلطی سے جماع ہو گیا تو اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لینا چاہیے، اللہ پاک ضرور معاف فرمائے گا۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر حیض اور نفاس کی حالت میں عورت سے جماع ہو گیا تو کفارے میں 4 گرام 25 ملی گرام سونا، جبکہ خون سرخ رنگ کا نکل آیا ہو، غریبوں میں صدقہ کرنا مستحب ہے، اور اگر خون پیلے رنگ کا آیا ہو اس حالت میں مرد نے جماع کیا تو پھر 2 گرام 121 ملی گرام سونا صدقہ کرنا، یعنی غریبوں کو دینا، یہ مستحب ہے، فرض یا واجب بہرحال نہیں ہے۔ کفارے میں دینا چاہیں تو یہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ فرض یا واجب کیا چیز ہے؟ توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا کہ حالت حیض میں اس طرح عورت کے ساتھ مرد نے جماع کر لیا ہے۔ حیض کی حالت میں
عورت سے مرد مکمل استفادہ کر سکتا ہے، البتہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو بیچ والا حصہ ہے اس حصے سے مرد کوئی لطف نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں کپڑا اگر ہے، عورت نے کپڑا پہنا ہوا ہے اور جسم مرد شوہر کا عورت سے لگ رہا ہے، پورے جسم لگ رہا ہے اور ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک جسم لگ رہا ہے، کپڑا موجود ہے درمیان میں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے۔ کپڑا اگر نہ ہو، ناف سے لے کر گھٹنے تک کپڑا نہیں ہے اور شوہر وہاں پر ہاتھ وغیرہ لگاتا ہے یا پھر شرمگاہ وغیرہ سے استفادہ کرتا ہے تو یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے۔ ہاں گھٹنے کے بعد جو حصہ ہے نیچے پیروں کا حصہ، اس میں کپڑا نہ ہو تو حیض اور نفاس کی حالت میں شوہر وہاں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ناف سے لے کر اوپر کا جتنا بھی حصہ ہے، چاہے اس میں کپڑا ہو یا نہ ہو، شوہر اس حصے سے بھی لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ تو ناف سے لے کر گھٹنے کے تھوڑا نیچے تک کا جو حصہ ہے، یہاں پر بہرحال کپڑا ہونا ضروری ہے، کپڑے کے بغیر استفادہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کبھی غلطی سے اس طرح ہو گیا تو توبہ اور استغفار کر لے۔ بعض لوگ حیض اور نفاس کی حالت میں اپنی بیوی کو الگ سلا دیتے ہیں کہ جاؤ تمہارا بستر وہ ہے اور میرا بستر یہ رہے گا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ عورت کو تو اپنے ہی ساتھ اپنے ہی بستر میں جیسے روزانہ لٹا لیتے ہیں، اسی طرح عورت کو اپنے ہی بستر میں لٹا لیں اور ایک ہی چادر میں اوڑھ کر کے لگ کر کے بھی سو سکتے ہیں، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے۔ جماع کرنا حرام ہے، صحبت کرنا ناجائز ہے۔ بس یہاں پر ایک مسئلہ میں عورتوں کو بتانا چاہتا ہوں، شاید یہ مسئلہ کسی نے نہ بتایا ہو اور ممکن ہے سنجیدہ مزاج علماء نے ایسا مسئلہ ضرور بتایا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ کمبائنڈ فیملی ہے، اس میں 4-5 عورتیں بھی ہیں اور 5-6 مرد بھی ہیں، اور اس میں نماز کا وقت آتا ہے تو روزانہ ایک معمول سا ہوتا ہے، مرد جب مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، گھر میں عورتوں کو آ کر بولتے ہیں جاؤ نماز پڑھ لو، تو ساری عورتیں نماز پڑھنے چلی جاتی ہیں۔ بعض دفعہ عورت ناپاک ہوتی ہے، حائضہ ہوتی ہے، اب مرد جو ہے گھر سے باہر جاتے ہوئے کہا کہ نماز پڑھ لو، اب عورت جواب میں کہے نہیں میں ناپاک ہوں، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ جب مرد گھر واپس آ جائے تنہائی میں ہو اس وقت اس سے کہنا چاہیے۔ بعض دفعہ مرد کو یاد نہیں رہتا ہے کہ عورت ناپاک ہے، سب کے سامنے نہیں بولنا چاہیے، یہ بھی ایک پردے کی چیز ہے۔ تو یہ ایسا مسئلہ ہے، چونکہ اندرونی یہ بات ہے، عورت کا مسئلہ ہے، اس لیے سب کے سامنے اس کو اظہار کرتے نہیں پھرنا ہے، بلکہ عورتیں بھی دوسری عورتوں کے سامنے اس طرح کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں کہ مجھے ڈیٹ ہو گیا ہے۔ بعض عورتیں جو ہے فون پر بھی بات کرتی رہتی ہیں کہ مجھے فلاں تاریخ میں ڈیٹ ہوا، فلاں میں یہ ہوا۔ ارے کیا کہانی سنا رہی ہو، کیا ضرورت ہے اس کی؟ کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے تم اپنی بہن سے یا اپنی امی سے فون پر بول رہی ہو تو ٹھیک ہے، اور حیض و نفاس کی حالت میں جن کپڑوں کو استعمال کیا جاتا ہے ان کپڑوں کو بھی مردوں سے الگ رکھنا چاہیے، اور خاص کر بچوں سے چھپا کر کے رکھنا چاہیے، اور باتھ روم میں ادھر ادھر لٹکا کر کے رکھنا یہ بھی مروت نہ ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے ایسے کپڑوں کو بھی الگ رکھنا اور ان کو سکھانا بھی ایسی جگہ کہ مرد کی نظر بلکہ کسی اور کی نظر نہ پڑے، ایسی جگہ ان کو سکھانا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک حیا کی بات ہے، اگر عورتیں ان کو اختیار کر لیں تو بہت اچھی بات۔ اور اسی طرح عورتیں جو حیض اور نفاس کی حالت میں جن چیزوں کو استعمال کرتی ہیں، جن کپڑوں کو جو مارکیٹ سے ملتے ہیں، تو بعض عورتیں ڈائریکٹ دکان سے جا کر خرید کے آتی ہیں، یہ غلط بات ہے، بلکہ اپنے گھر میں جو آپ کا شوہر ہے یا امی سے کہیں تو امی ابو سے کہہ کر کے منگوا کر کے دیں گے، نامحرم سے نہیں منگوانا اور دکان سے ڈائریکٹ ایسی چیزوں کو خرید کر کے نہیں لانا ہے۔ اگر گھر پر کوئی مرد نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس سے منگوا لیں، کاغذ میں لکھ کر دے دیں، وہ جا کر لے کر آئے گا۔ کوئی بھی نہیں ہے بالفرض، بس آپ اکیلی ہیں، تو آپ ایسا کریں جب بازار جائیں تو کسی بڑے مال میں چلے جائیں، وہاں 10-15 آئٹم لے لیں، اس میں سے ایک یہ بھی رکھ لیں اندر چھپا کر،
جب وہ بل ڈالے گا تو اس میں سب مل کر آ جائے گا۔ خاص کر اسی ایک چیز کو لینے جائیں گے تو یہ تھوڑا اچھا نہیں لگتا ہے، اور بعض لوگ تو شیطانیت اپنے اندر رکھتے ہیں، خباثت ان کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے۔ جب عورت اس طرح کی چیزوں کو خریدنے جاتی ہے یا پوچھتی ہے تو اس کو الگ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ اس کی ماں کو بھی یہ حالت پیش آتی ہے، اس کی بیٹی کو بھی، اور اس کی بیوی اور بہن کو بھی یہ حالت پیش آتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ حیض کی حالت میں مہندی لگانا، یہ بھی مسئلہ عورتیں پوچھتی ہیں۔ حیض کی حالت میں عورت مہندی لگا سکتی ہے؟ مہندی اس نے حیض کی حالت میں لگائی، بعد میں اس کو دھو لیا، رنگ چڑھا ہوا ہے، بعد میں 2-3 دن بعد عورت پاک ہوئی، وہ رنگ موجود ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس رنگ کو ختم کرنا، زائل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس رنگ میں تھوڑے کوئی ناپاکی ہے، کوئی ناپاکی نہیں ہے۔ عورت حیض کی حالت میں مہندی لگا سکتی ہے۔ حیض کی حالت میں عورت پاک کپڑوں کو ہاتھ لگائے، بالکل لگا سکتی ہے۔ جیسے شوہر نہانے کے لیے گیا، بچہ نہانے کے لیے گیا، اس کو کپڑا نکال کر کے دینا ہے، الماری سے نکال کر کے دینا ہے، یا ان سب کے کپڑوں کو دھونا ہے، سب جائز ہے، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے۔ برتنوں کو صاف کرنا، گھر میں صوفہ پر، بیڈ پر اور دوسری چیزوں پر بیٹھنا، یہ سب جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حیض کی حالت میں عورتوں کے لیے علماء کرام ایک مشورہ یہ دیتے ہیں کہ چونکہ حیض کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک آتا رہتا ہے، ان دنوں میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، جائز نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، اور اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی ہے۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اس میں بالکل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو 5 دن اگر عورت کو حیض آیا یا 6 دن آیا، اتنے دنوں تک وہ نماز سے دور رہے، تو بعد میں جب پاک ہوگی اور نماز پڑھنا چاہے گی تو دل فوراً آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ عورت اگر حیض اور نفاس کی حالت میں ہے، ناپاک ہے، تو اذان جیسے ہی ہو جائے مسجد میں یا نماز کا وقت ہو جائے، عورت جائے اور وضو کرے، اور اپنے گھر میں جس جگہ وہ نماز پڑھتی ہے وہاں جا کر بیٹھے، تھوڑی دیر ذکر کر کے آ جائے، 5-10 منٹ ذکر کر کے آ جائے، کلمہ پڑھ لے، استغفار پڑھ لے۔ اس سے کیا ہوگا، ایک عادت بنی رہے گی کہ نماز کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا تو مجھے نماز پڑھنی ہے، تو وہ عادت باقی رہے گی، اور جب عورت پاک ہو جائے گی تو اس کو 5 وقت کی فرض نمازوں کا پڑھنا مشکل نہیں رہے گا بلکہ آسان رہے گا۔ میرے خیال سے یہ چند حیض کے ضروری مسائل کہ حالت حیض میں اور حالت نفاس میں کن کاموں کو کرنا چاہیے اور کن کاموں کو نہیں کرنا چاہیے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ پھر بھی کوئی بات رہ گئی ہو یا میری بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کامنٹ کے اندر وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ باقی جو حیض کی مدت ہے اور اسی طرح حیض کے بعد غسل کب کرنا، اس پر بھی انشاءاللہ ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔